بشرا ولا نذرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خلقت لطلب الاصلاح بحكمة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر انما اسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم معزز سامعین کرام، عشر محرم الحرام 1442 ازاخانہ زینب سلام اللہ علیہ میں مقصد قیام امام حسین قربان سے آپ حضرات کی بارگاہ میں مسلسل گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ان مخروج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح بحكمة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر۔ مقصد قیام امام حسین اصلاح ہے اور مولا چاہتے ہیں اريد ان امر بالمعروف، میرا ارادہ ہے، میرا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو امر بالمعروف کروں، یعنی نیکیوں کی دعوت دوں، نیکیوں کی طرف بلاؤں، وانہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے، خطاؤں سے روکوں۔ مقصد قیام امام حسین تمام مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ میرے عزیزو، اس سلسلے میں قرآن مجید امر بالمعروف کی اہمیت کے سلسلے میں خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات، بے شک مومنین اور مومنات بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمان مرد اور عورت جدا نہ ہوں، یہ آپس میں دوست ہیں، دوست کی طرح ہیں، مل جل کر رہے ہیں، اور جب انسان اس فرش عذاب پہ آ جائے پھر جدائی نہیں بلکہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ سب آدمی محبت والے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یامرون بالمعروف، آپس میں ایک دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور یہ مومنین اور مومنات نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ واقعاً حقیقت میں کسی نے نماز کو قائم کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ قد اقمت الصلاۃ، قد یعنی بالتحقیق، یقیناً، قد اقمت الصلاۃ بالتحقیق امام حسین علیہ مقام نے کربلا میں نماز کو قائم کیا۔ اب کوئی انسان امام کا ماننے والا ہو، امام کا چاہنے والا ہو، امام پہ اپنی جان نثار کرنے والا ہو، امام کے لیے اپنے اموال میں بذل کرتا ہو اور اس کے بعد نماز سے دور ہو، تو واقعی وہ انسان مقصد امام حسین سے دور ہوتا نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ نماز یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، نماز ایسی عبادت ہے کہ جو خود انسان کے لیے فائدہ مند ہے، انسان کے لیے مفید ہے۔ آپ دیکھیں، انسان ورزش کرتا ہے، جم میں جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ اپنی صحت بنانے کے لیے۔ حضور کیا فرمانے ہیں؟
حضور فرما رہے ہیں یہ نماز انسان کے بدن کے لیے صحت ہے۔ اچھا، انسان جب جم میں جاتا ہے، ورزش کرنے جاتا ہے، تو اس کے قاعدے اور قانون ہیں۔ کیا قاعدہ ہے، کیا قانون ہے؟ قانون یہ ہے کہ جب بھی ورزش کرنے آؤ تمہارا پیٹ خالی ہو، زیادہ پیٹ میں کچھ نہ ہو۔ اگر پیٹ بھرا ہوگا تو اس ورزش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو اس ورزش سے تمہاری صحت بنے تو تم خالی پیٹ آؤ۔ اللہ رے اللہ کی عنایت اپنے بندوں پر، اللہ نے 5 وقت نماز واجب قرار دی ہے، اور اس 5 وقتوں کو اگر آپ دیکھیں، صبح کی نماز ناشتے سے پہلے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز کھانے سے پہلے، مغرب و عشاء کی نماز کھانے سے پہلے، یعنی رسول فرما رہے ہیں یہ نماز تمہارے لیے صحت ہے۔ جب بھی نماز پڑھو، صبح کی نماز پڑھو تو ناشتہ کرو، تمہارے بدن کے لیے صحت ہے۔ ظہر عصر کی نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، یہ کھانا تمہارے بدن میں اثر کرے گا۔ مغرب و عشاء کی نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ گے تو تمہاری صحت بنے گی۔ یہ نماز انسان کے لیے ورزش ہے، اور اگر نماز کوئی انسان پڑھتا ہے، کوئی 5 وقتہ نمازی ہے، تو وہ انسان ہمیں کہیں بیمار نظر نہیں آئے گا، مگر یہ کہ اللہ کا امتحان ہے۔ آپ دیکھیں علماء کرام، آیت اللہ وحید خراسانی 80 سے اوپر ہے، لیکن بیمار نظر۔ آواز دیکھیے جوانوں جیسی آواز۔ آیت اللہ خامنائی، ان کی آواز دیکھیے جوانوں جیسی آواز۔ آیت اللہ جعفر سبحانی، ان کی آواز دیکھیے جوانوں جیسی آواز۔ صافی گل پیغانی، آیت اللہ صافی گل پیغانی، ان کی آواز جوانوں جیسی آواز۔ ایام فاطمیہ پہ روڈ پہ نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے، اور نماز صحت ہے، اور صرف صحت نہیں بلکہ نماز وہ عبادت ہے جو عقلوں کو درست کر دیتی ہے۔ صلوات علی محمد مقصد قیام امام حسین یہ کام ہے نماز کو قائم کرنا۔ انسان کو نماز سے دور نہیں ہونا چاہیے، اور نماز کی مثال معصومین نے دی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے گھر کے سامنے دریا ہو اور دریا میں 5 مرتبہ نہاتا ہو یا ہاتھ دھوتا ہو تو اس کے بدن کے جتنے بھی میل و کچول گندگیاں ہیں سب صاف ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد، ایک نماز کے درمیان جو انسان گناہ کر جاتا ہے انجانے سے، بھولے سے، سہوے سے، سہون، تو یہ نماز ان گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسی جیسے دریا انسان کے بدن کے میل و کچیل کو ختم کر دیتا ہے، ایسی نماز ایک کے بعد دوسری نماز درمیان کے گناہوں کو ختم کرتی ہے۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی، ہم نماز کی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اگر نماز کی اہمیت نہیں دیتے ہیں تو مقصد امام حسین سے دور ہے، امام کے مقصد سے دور ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، مومنین مومنات آپس میں دوست ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے خلاف کوئی عمل انجام دے، وہ رسول ہو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان قریب ان کے اوپر رحم کرے گا۔ رحم کرے گا یعنی رحمت نازل کرے گا، یعنی امر بالمعروف اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے، اور ان قریب رحمت نازل کرتا ہے، دور بھی نہیں، دیر میں بھی نہیں۔ آپ نماز کے فوائد بہت سی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، نماز کی صدر بات پرانی ہو رہی ہے، انشاءاللہ کسی اور مقام پر۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ قوت والا ہے، حکمت والا ہے، حکیم ہے، اسی لیے اس نے نماز کو واجب قرار دیا ہے تاکہ ہمارے بندے کا بدن صحیح و سالم رہے، دین کے لیے کام آ سکے وہ بدن۔ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام پہ جناب لقمان اپنے فرزند سے وصیت کرنے قرآن میں ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ،
نماز کو قائم کرو، وَآمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور امر بالمعروف کرو، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور نہی عن المنکر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی بلائیں تمہارے اوپر آئیں اس پر صبر کرو۔ جب صبر کرو گے تو اللہ تمہیں انعام عطا کرے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے، مجدہ ہے، خوشخبری ہے کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کی بارگاہ میں واپس چلی جائے گی۔ تو بشارت کس کے لیے؟ اس کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور یہ مصیبتوں پر صبر کرنا امر مہم ہے، مہم امر ہے، اہم رکھتا ہے یہ امر۔ پھر اس کے بعد تیسرے مقام پہ اللہ فرما رہا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ آپس میں بیٹھ کر دنیا بھر کی باتیں کرنا اس میں خیر نہیں ہے۔ 4 لوگ کھڑے ہو گئے، 5 لوگ کھڑے ہو گئے، 10 لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر کی یہاں وہاں کی باتیں کرنا شروع کر دی، تو یہ خیر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ خیر نہیں ہے۔ خیر کیا ہے؟ الا من امر بصدقۃ، جو حکم دے صدقے کی یعنی خیرات کی، اور معروف یا لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے، یہ خیر ہے۔ اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرے۔ 2 بھائیوں میں نا اتفاقی ہو گئی، چاہیے آپ ان دونوں بھائیوں کی نا اتفاقیوں کو ختم کرائیے، انہیں ملا دیجیے۔ زن و شوہر میں نا اتفاقی ہوئی، جائیے آپ باتیں کریے، سمجھائیے، ان کو آپس میں ملا دیجیے۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کسی کے عیب کو ظاہر کرتے پھرو، کسی کے عیب کو بیان کرتے پھرو۔ نا اتفاقی ہو گئی باپ اور بیٹے میں، 10 لوگوں میں ارے سنا تم نے ماں باپ میں ایسا ہو گیا، بیٹے باپ میں ایسا ہو گیا، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ سلو کراؤ، اور یہی مقصد ہے امام حسین علیہ السلام، قیام کا یہی مقصد ہے۔ اس کے بعد وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، وہ انسان مرضی پروردگار کو حاصل کرتا ہے، رضائے الہی کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی رضائے الہی کس میں ہے؟ امر بالمعروف کرنے میں۔ رضائے الہی کس میں ہے؟ 2 لوگوں میں جو جدائی ہو گئی انہیں ملا دینے میں۔ کتنا آسان ہے پروردگار کی رضا حاصل کرنا۔ انسان 2 بھائیوں میں نا اتفاقی ہو، اسے ملا دیا، رضائے پروردگار حاصل کرنا۔ پھر اس کے بعد فَسَوْفَ نُؤْتِيهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو ان قریب ہم اسے عظیم اجر عطا کریں گے۔ کتنا رحیم ہے پروردگار، کتنا کریم ہے پروردگار۔ صلوات بھیجئے محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کتنی اہمیت ہے بہت سی آیتیں۔ ایک اور یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، یُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَاتِ، ایسے ہی افراد خیرات میں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ خیر کیا ہے؟ خیر کیا ہے؟ اگر خیر کو ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں خدیر میں جانا ہوگا۔ یا رسول اللہ خیر کیا ہے؟ ایسے ہی لوگ امر بالمعروف جو کرتے ہیں، نہی عن المنکر جو کرتے ہیں، وہی خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ خیر کیا ہے؟ کہا خیر کو دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، اللہ کا حکم آیا، اے بلال جاؤ بلاؤ لوگوں کو، جو آگے بڑھ گئے انہیں بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، بلاؤ۔ یا رسول اللہ کس چیز سے بلاؤں؟ کیا آواز بلند کروں؟ کیا جملہ استعمال کروں؟ اے بلال علی کا معاملہ ہے، آواز دو، تم اذان دیتے ہو، تم مؤذن ہو، تم کہو حی علی خیر العمل، صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
بڑھ چڑھ کر حملہ لیتے ہیں. خیر کیا ہے؟ خیر محبت اہل بیت ہے، خیر اقرار ولایت حیدر کردار ہے، یہ خیر ہے. اسی وجہ سے شہادت نامے پہ جو گواہی لکھی جاتی ہے انسان کے اعمال کی گواہی نہیں لکھی جاتی ہے کہ یہ کیا تھا، نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا. یہ بتاؤ کہ تم اسے خیر پر جانتے ہو یا نہیں. نماز میت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. خیر سے مراد محبت اہل بیت. پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے، ابتدا جانتے ہیں یہ فرش کے عزا پہ بیٹھتا تھا. صلوات پر اور ایسے ہی لوگ ہمارے نیک بندوں میں سے ہیں، ہمارے صالح بندوں میں. صلوات محمد. اب مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے قیام مقصدی امام حسین ہے. امر بالمعروف حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ خود مولا فرما رہے، مولا کائنات فرما ما اعمال البر كلها والجہاد فی سبیل. جتنے بھی نیک اعمال ہیں، غریبوں کی مدد کی ہے، یتیموں کے ہاتھ رکھا ہے، بیواؤں کی مدد، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں، ان الامر بالمعروف، امر بالمعروف کے مقابلے میں، ونہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں جتنے بھی اعمال خیر ہیں، امر بالمعروف کے مقابلے میں اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں، الا کنفست فی بحر لجی، سمندر کا ایک قطرہ ہے صرف. یہ سارے اعمال امر بالمعروف کی کتنی اہمیت ہے. یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں جتنی بھی نیکیاں، یہ ساری نیکیاں سمندر کا ایک قطرہ ہے. آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہی مقصد ہے قیام امام حسین. اور اس کے بعد مولا کائنات دوسرے مقام میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، غایت الدین، دین کا مقصد. امام حسین نے قیام کس لیے کیا تھا؟ دین کو بچانے کے لیے، بقائے دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. مولا کائنات فرماتے ہیں غایت الدین، دین کا مقصد الامر بالمعروف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر و اقامت حدود ہی، اور قیام کرنا حدود پروردگار کا. حدود الہی کیا ہے؟ جتنے بھی واجبات ہیں وہ حدود الہی، جتنے بھی محرمات ہیں وہ حدود الہی ہیں. تو میرے عزیزوں، امام حسین علی مقام کے قیام کا مقصد ہے حدود الہی کو قائم کرنا، جو واجبات الہی ہیں انہیں قائم کرنا، جو محرمات الہی ہیں ان سے دور رکھنا. امام نے قیام اس لیے کیا تھا، یزید نے جو چیزیں واجب تھی اسے حرام قرار دے دیا تھا، جو چیزیں حرام تھی وہ جائز قرار دے دیا تھا. آج حسینی مجلس امام حسین قائم کر کے بتا رہے، اے یزید تم مقصد حسین کو مٹانا چاہ رہا تھا، ہم مقصد حسین کو زندہ میں نظر آ رہی ہے. قیام الشریعہ، شریعت کا قیام، قیام الشریعہ الامر بالمعروف، امر بالمعروف. اگر کوئی شریعت کو قائم کرنا چاہ رہا ہے، دین کو قائم کرنا چاہ رہا ہے تو اسے امر بالمعروف کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ اس کی برائیوں میں پڑ جائیں گے، بلکہ اس کو اس برائی سے نکالنے کا کوئی راستہ نکالیں، چاہے وہ دعا کے ذریعے ہو. دعا کریے پروردگار سے آئے راستہ، یہ نہیں کہ اس کی برائیوں کو بیان کرتے ہوئے. اللہ اتنا بڑا کریم ہے،
کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروردگار اپنے بندے کو مرنے کے بعد بھی اس کی برائیاں برداشت نہیں کر رہا۔ جو پروردگار اپنے بندے کی مرنے کے بعد برائیاں سننا برداشت نہیں کر رہا ہے، وہ پروردگار اپنے زندہ بندوں کی برائیاں کیسے برداشت کر رہا ہے؟ یار بھائی مجھے محمد والی اور حدود کے حدود الہی کا قیام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا، 2 فرشتوں کو بھیجا اس سرزمین پہ عذاب نازل کرنے کے لیے۔ پہلے کی قوم ایسی قوم تھی کہ گناہ کرتی تھی، پروردگار فوراً عذاب بھیج دیتا، لیکن یہ امت مرحومہ ہے، اس امت پہ اللہ نے رحم کیا ہے، ورنہ گناہ تو پہلے والی امتوں سے زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ لطف پروردگار ہے کہ ہم کو ایسے نبی کی امت بنایا ہے جو رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا 2 فرشتوں کو، فرشتے آئے، دیکھا ساری قوم تو گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو مسلسل عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہا ہے۔ پروردگار تُونے عذاب کے لیے بھیجا ہے، اس زمین کو پلٹنے کے لیے تُونے بھیجا ہے، لیکن میرے معبود یہاں تیرا ایک بندہ ہے۔ آپ دیکھیے امر بالمعروف کی اہمیت، تیرا ایک بندہ ہے جو تیری عبادت مسلسل کر رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے، تجھ سے لو لگائے ہوئے۔ پروردگار کیا اس کے سمیت عذاب نازل کر دوں، تختہ پلٹ دوں؟ آواز آئی ہاں پلٹ دوں، لیکن پروردگار کیوں؟ یہ تو تیری عبادت کر رہا ہے، تیری نماز پڑھ رہا ہے، تیرے سامنے سر جھکا رہا ہے، کہا مجھے اس کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف اور صرف اپنے سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے، قوم کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے لوئنا، اگر کوئی امر بالمعروف نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوئنا الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، اللہ نے لعنت بھی کی ہے بنی اسرائیل کی قوم پر داؤد کی زبان سے، نبی قرآن زبان سے، وعیسیٰ ابن مریم جناب عیسیٰ کی زبان سے، ذالک بما عصوا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہ کیا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور انہوں نے تجاوز کیا حدود الہی سے، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہی عن المنکر نہیں کرتے، نہیں روکتے تھے لوگوں کو برائیوں سے، اس لیے لعنت کی ہے۔ اب اگر کوئی شیعہ ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، مقصد قیام امام حسین کو زندہ کرنے والا ہے، اور اگر امر بالمعروف نہیں کر رہا ہے تو یہی نبی، یہی انبیاء جو ان پر لعنت بھیج رہے ہیں وہ بھی، اور ساتھ میں آقا حسین بھی ہم پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اگر ہم امر بالمعروف نہیں کر رہے، مقصد امام حسین کا قیام نہیں کر رہے ہیں، کانوا لا ینہون عن المنکر، یہ نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے، فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ وہ انجام دیتے تھے جو سب سے برا فعل تھا، سب سے برا عمل تھا، وہ یہ انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں اپنی وصیت میں، مولا کی وصیت صرف اپنے بیٹوں سے نہیں ہے، مولا کی وصیت صرف اپنے اہل سے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے ہر فرد کے لیے مولا کی وصیت۔ کیا وصیت کر رہے ہیں میرے مولا؟ اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کروں، یہ کب؟ شب ضرورت، اور جہاں تک میری یہ کتاب، میری وصیت پہنچے، میرے مولا نے فرمایا اس کو میں وصیت کروں۔ کیا وصیت؟ اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، والامر بالمعروف، اور امر بالمعروف کی وصیت کرتا ہوں، ونہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر کی وصیت کرتا ہوں۔ اگر باپ اس دنیا سے گزر جائے
اور بیٹے سے وصیت کر کے جائے، اے بیٹے میری نماز پڑھ دینا، اگر وہ بیٹا باپ کی وصیت پر عمل نہ کرے تو پورا سماج، پورا معاشرہ اس بیٹے پر لعنت بھیجے گا. کتنا خراب بیٹا ہے، کتنا بدترین بیٹا ہے، اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور جو پوری امت کا باپ ہو اگر اس کی وصیت پہ عمل نہ کیا جائے واقعاً جائے افسوس ہوگا. پھر اس کے بعد مولا کائنات فرما رہے ہیں اصلح المسیء، گنہگاروں کی اصلاح کرو، اصلاح کرو. مقصد قیام امام حسین کیا ہے؟ اصلاح، جگ کی امت میں اصلاح کرو. بے حسن فعال کا، ڈنڈے مار کے نہیں، اچھے عمل انجام دیں، طور و طریقے سے، اچھی باتوں کے ذریعے، اچھے انداز میں. وَدُلَّ عَلَى الْخَيْرِ بِجَمِيلِ مَقَالِكَ، اور یہ دلالت کرے گا تمہارا اچھا بولنا اس کو خیر کی طرف لانے کے لیے، یہ دلیل بنے گا. لہٰذا انسان اگر مولا کا ماننے والا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کرے. لیکن معاشرہ کیا ہے، ہمارا سماج کیا ہے؟ اگر ہم نے دیکھ لیا کسی کو شراب پیتا ہوا تو ہم کیا چار لوگوں میں کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع، ارے وہ تو شرابی ہے، وہ تو جواری ہے. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے عیب کو بیان کرو. معصومین نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے عیب کو بیان کرو. نہیں، اس سے نفرت نہ کرو، یہ جو انسان ہے اس سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کے اندر جو خباثت کے جو برائیاں ہیں، برے سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کی برائیوں سے نفرت کرو. جب برائیوں سے نفرت کرو گے تو اس کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو گے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو گے، اور جب اصلاح کر دو گے تو وہی برا انسان معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے ابھرے گا. وہ بھی سدھرے گا، 10 لوگوں کو سدھارے گا. جب سدھارے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے افراد سدھریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. ثواب جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، گزر رہے تھے، حواری یعنی دوستوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے. جناب عیسیٰ گزر رہے تھے. جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا یا نبی اللہ کیسا سوال ہے، کیا سوال ہے؟ بسم اللہ فرمائیے. کہا میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان ہو، صحرا ہو، بیابان ہو، اور اس انسان کے پاس صرف ایک کپڑا ہے جس سے وہ اپنے بدن کو چھپا رہا ہے، صرف ایک ہی کپڑا ہو، اور وہ انسان اس کپڑے کے ذریعے اپنے بدن کو چھپائے ہوئے ہو. اچانک طوفان آ گیا، ہوا چل گئی. اب جب طوفان آ گیا تو اس کے بدن سے وہ کپڑا ہٹ گیا اور یہ بندہ سو رہا تھا. تمہارا اگر گزر وہاں سے ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو اصحاب نے کہا یا نبی اللہ ہم اس کپڑے کو اس کے بدن پہ ڈال دیں گے، اس کو ڈھانپ دیں گے. تو جناب عیسیٰ نے کہا واللہ تم ایسا نہیں کرو گے. کہا یا نبی اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے. پھر جناب عیسیٰ نے واللہ تم ایسا نہیں کرو گے. کہا نہیں یا نبی اللہ ہم ایسا ہی کریں گے. پھر جناب عیسیٰ نے کہا واللہ باللہ تاللہ تم ایسا نہیں کرو گے. یا نبی اللہ آخر کیوں؟ کہا تم ایسا نہیں کرتے ہو اس لیے کہ جب تم اپنے دوست کے کسی عیب کو سنتے ہو تو تم اسے 4 لوگوں میں بیان کرنا شروع کرتے ہو. جب تم عیب کو نہیں چھپا سکتے ہو تو یہ کیا کر سکتے ہو؟ اللہ چاہتا روزانہ لوگوں کی پریشانیوں پہ لکھ دیتا کہ آج یہ بندہ یہ گناہ انجام دے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. لیکن اللہ چونکہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. تو جب اللہ نہیں چاہتا
کہ اس کے بندے کا عیب ظاہر ہو، تو ہم اس کے بندے کس حق سے اس کے بندوں کے عیب کو ظاہر کرتے ہیں؟ نہیں، امر بالمعروف کرو، عیبوں کو چھپاؤ، اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیں شیخ بہائی مرجع علی کا ان کی خدمات، وہ عالم کے ساتھ ساتھ مرجع کے ساتھ ساتھ انجینئر ہیں اپنے وقت کے۔ مکے میں تمام عمارتیں آج بھی ان کی بنائی ہوئی موجود ہیں، ایران میں بہت ساری عمارتیں آج بھی ان کی بنائی ہوئی موجود ہیں۔ میدان امام اصفہان میں، اصفہان ایران میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد میں ایک مقام ایسا بنایا ہے انہوں نے، میں خود گیا ہوں، میں نے خود تجربہ کیا، میں نے خود اس پہ عمل کیا، دیکھا ہے میں اس کو۔ ایسا ایکو کب بنا ہے؟ ابھی بہت زیادہ ہوا ہوگا، 100-150 سال سے زیادہ تو نہیں ہوا ایکو، ایک آواز میں 10 آوازیں نکلے، بہت ساری آوازیں نکلے، لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں اصفہان میں ایک مسجد بنائی جس کا کمال یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک جگہ بنائی ہے، اگر وہاں کوئی کھڑا ہو کر بولتا ہے، دھیرے سے بولتا ہے، تو اس کی آواز لاؤڈ اسپیکر کی طرح وہ بھی ایکو کے ساتھ نشر ہوتی نظر آتی۔ اور یہی آیت اللہ بہن ایک چراغ سے انہوں نے ایک حمام بنایا، صرف ایک چراغ جلا، لوگ نہاتے تھے، پانی ہمیشہ گرم ہوتا رہتا تھا، کبھی ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ تعجب میں پڑ گئے، کوششیں کی، اس پہ ریسرچ کیا، لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچے۔ یہ ہے ہمارے مراجع کرام، لوگ ان مراجع کرام کے کمالات کو دیکھ کر آج یہ جو مخالفین مرجعیت ہے، تقلید ہیں، صرف دشمنوں کی سازش ہے، یہ جو ان کا مقام اتنا بلند ہے، اس مقام کو گھٹایا جائے۔ تلاش کرتے ہیں وہ سجرہ عالم حق کا، تلاش کرتے ہیں وہ سجرہ عالم حق کا، خود اپنے سجرے بھی جن کو ملا نہیں کرتے۔ سلام لاکھوں ہو سستانی خامنائی پر، ہر ایک قوم کو رہبر ملا نہیں کرتے۔ نعرہ حیدری! یہی شیخ بہائی علیہ الرحمٰن انجینئر ہیں حرم امام رضا علیہ السلام کے بنانے کا، کام کا حکم دے دیا گیا، آئے جتنے بھی کام کرنے والے تھے سب سے کہا دیکھو یہ سب چیزیں بنا دینا، لیکن جو در ورودی ہے، جس دروازے سے داخل ہونا ہے، اس در پہ کام نہ کرنا ہے، اس کو میں خود جیسے بتاؤں گا، جب بتاؤں گا تب کروں گا۔ مزدوروں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے، کہتے مصروف ہے، خدمت کر رہے دن کی، درس و تدریس کا سلسلہ ہے، پوری دنیا کے مسئلے مسائل کو بھی حل کرنا ہے، مصروف ہے، چلے گئے، کام جاری ہے، کام شروع ہو گیا، سارا کام تمام ہوا۔ شاہ عباس اس وقت بادشاہ تھا، وہ آیا حرم میں امام رضا علیہ السلام، آنے کے بعد اس نے دیکھا سب کچھ بنایا، در نہیں بنایا، مزدوروں سے پوچھا سب کچھ تم لوگوں نے بنایا، یہ در کیوں نہیں بنایا؟ کہا وہ شیخ بہائی نے منع کیا، آغا نے منع کیا، جب میں آؤں گا، جب میں دستور دوں گا، جو جیسے میں بتاؤں گا ویسے بناؤں گا۔ شاہ عباس نے کہا ایسا ہے کہ تم اس کا کام شروع کر دو، بنانا شروع کر دو۔ چلے گئے، حکم دے دیا، مزدوروں نے کام شروع کیا، وہ کام شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد شیخ بہائی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جس گھر کو میں نے منع کیا تھا وہ بنا دیا گیا۔ مزدوروں کو بلایا، سوال کیا یہ کیوں کیا تم لوگوں نے؟ میں نے منع کیا تھا۔ کب وہ شاہ عباس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ کس نے روکا، تو انہوں نے بتایا کہ آبا نے روکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہے میں آبا سے بات کر لوں گا، تم لوگ اس کا کام شروع کرو۔ میں نے اس کا کام شروع کر دیا، وہ بنا لیا اسے، اور ٹھیک ہے میں شاہ عباس سے ملتا ہوں۔ شیخ بھائی جاتے ہیں شاہ عباس کے پاس، اے شاہ عباس تم نے اس در کو کیوں بنوانے کا حکم دیا جبکہ میں منع کر کے آیا تھا؟ کہا میں نے نہیں منع، میں نے نہیں حکم دیا، میرے خواب میں امام رضا آئے تھے، آئے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا، مجھ سے کہا
شیخ بہائی نے جو حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دو، جاؤ تم مزدوروں سے کہہ دو کہ وہ در بنا دیں۔ جیسے ہی آیت اللہ بہائی نے یہ جملہ سنا تو ایک جملہ کہا، محسوس ہو گیا ذرا، ایک جملہ کہا، شیخ بہائی نے کہا امام رضا نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے در پہ سب نہ آئیں، بلکہ امام چاہتے ہیں کہ امام کے در پہ سب کے سب آئیں۔ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو شاہ عباس نہیں سمجھ سکتے کیا بات ہے، آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کام میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے جو کام رکوایا تھا وہ اس لیے رکوایا تھا چونکہ اتنا پاکیزہ حرم ہے، میں نہیں چاہتا تھا اس حرم کے اندر ہر کسو ناقص جائے، لہذا میں نے سوچا تھا اس دروازے کو اس کیفیت کے ساتھ بناؤں، ایسی دعائیں اس کے اندر دم کر دوں، ایسی آیات اس کے اندر دم کر دوں جو خیر ہیں، جو محبت نہیں رکھتے ہیں، جو اپنے نہیں ہیں، وہ اس در پہ آئیں، ان کے دل میں ایسی کیفیت طاری ہو کہ بس یہ در سے واپس چلے جائیں، حرم تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن میرا مولا نہیں چاہتا ہے، میرے عزیزوں، در اہل بیت وہ در ہے جو در دوسروں کو دور نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ نہیں ایسی باتیں مت پڑھو کہ لوگ دور ہوں، نہیں ایسی باتیں پڑھو کہ سن کر قریب آئیں، ایسی چیزیں بیان کرو کہ سن کر لوگ قریب آئیں۔ یہ نہ ہو کہ جو اصلاح کا مقام ہے، جو قیام امام حسین کا مقصد ہے، وہ مقصد فوت ہو جائے۔ نہیں، مجلسیں ایسی کرنی ہے جس میں مقصد قیام حسین زندہ ہو۔ صلوات محمد پھر اس کے بعد مولا کائنات فرما رہے ہیں، امر بالمعروف کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کیسے کرنا ہے۔ لعن اللہ العامرین بالمعروف، اللہ کی لعنت ہے ان امر بالمعروف کرنے والے افراد پر، والناہین عن المنکر، اور ان نہیں عن المنکر کرنے والے افراد پر، العامرین علیہ، جو لوگوں کو تو برائیوں سے روکتے ہیں لیکن خود برائیوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ مولا لعنت بھیجتے ہیں ایسے نہیں عن المنکر کرنے والے افراد، ایسے امر بالمعروف، لوگوں کو نیکیوں کو تو حکم دیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے لیکن خود نماز سے دور ہیں، ایسے لوگوں پہ مولا لعنت بھیجتے ہیں۔ جس کے اندر تین خصلتیں ہوتی ہیں، سلامت لہ دنیا والآخرہ، ایسے انسان کی دنیا اور آخرت سلامت رہتی ہے۔ تین خصلتیں مولا فرماتے، مولا کائنات فرماتے۔ نمبر ایک، یامرون بالمعروف ویأتمرون، لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں، ایسے انسان کی دنیا اور آخرت بھی سلامت رہتی ہے۔ دوسری چیز، وینہی عن المنکر وینتہی عنہ، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی برائی سے روکتے ہیں، ایسے انسان کی دنیا و آخرت دونوں سلامت رہتی ہے۔ وَيُحَافِظُ عَلَىٰ حُدُودِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، اور حفاظت کرتے ہیں حدود الہی کی، جو اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو انسان یہ تین خصلتیں رکھتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ جو لذت اٹھاتا ہے گناہوں کی، جو لذت اٹھاتا ہے گناہوں کی، اور صلی اللہ ظلم،
جو گناہ کرتا ہے اللہ اس کی وراثت میں لکھ دیتا ہے ضلالت کو۔ اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے، امر بالمعروف کر کے اچھا انسان بننا ہے یا امر بالمعروف سے دور ہو کر ذلیل ہونا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، والامر بالمعروف ونہی عن المنکر جہاد۔ مظلوم لوگوں کی مدد کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا جہاد ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ یجعل الناس بخیر، انسان خیر تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی الباب، انسان خیر تک نہیں پہنچ سکتا ہے، علی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، انسان خیر تک نہیں پہنچ سکتا جو انسان امر بالمعروف نہ کرے اور نہی عن المنکر نہ کرے۔ اگر خیر تک پہنچنا ہے تو امر بالمعروف کرنا ہے، اہل بیت تک پہنچنا ہے تو امر بالمعروف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں کی مدد کرو برائیوں میں نہیں۔ کہ شراب پیتا ہے تو 2-4 بوتلیں خرید کے اور دے دو، جوا کھیلتا ہے 10-20 ہزار اور دے دو، جھوٹ بولتا ہے 2-4 جھوٹ اور بولنے کی شے دے دو، غیبتیں کرتا ہے 2-4 اور غیبتیں کرنا شروع کر دو۔ نہیں، اس میں مدد نہ کرو۔ تعاونوا علی البر والتقویٰ، اگر تمہیں کسی کی مدد کرنی ہے تو نیکیوں میں اور تقوی میں مدد کرو، برائیوں میں مدد نہیں کرنا ہے۔ پھر اس بار رسول فرماتے ہیں ان شہزادی فاطمہ کی ذرا سلام اللہ علیہ شہزادی کی کیا الامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ، امر بالمعروف عوام کے لیے مصلحت ہے۔ اور کیوں نہ مصلحت ہو؟ جب انسان امر بالمعروف کرتا ہے تو انسان برائیوں سے دور ہوتا ہے۔ اہل بیت کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہیں وہ ہمیشہ برائیوں سے دور ہوں۔ امر بالمعروف بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑا مقام رکھتا ہے۔ ایک شخص آیا ابن عباس کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ لوگوں کے درمیان امر بالمعروف، بہت سی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو امر بالمعروف کروں۔ عجیب ہے، بہت اچھا ارادہ تو نے کیا ہے، بہت اچھے کام کی نیت کی ہے تو نے، لیکن اتنا سن لے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امر بالمعروف کرے اور قرآن کی آیت تیرے اوپر لعنت کرے، ایسا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا ابن عباس کہتے ہیں آتامرون الناس، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیت تیرے اوپر لعنت کرے۔ آتامرون الناس بالخیر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو پر اپنے نفس کو بھول گئے، ایسا نہ ہو۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میں کار خیر کرنا چاہتا ہوں، کچھ بتائیے۔ ٹھیک ہے، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ یا رسول اللہ اگر یہ نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ ایسا ہے اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، زبان پہ کنٹرول کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان ہر اچھائی اور برائی کی جڑ ہے، یہی زبان ہے۔ روز صبح میں اعضاء و جوارے سے ملاقات کرتی ہے، اعضاء و جوارے اس کی خیریت لیتے ہیں، تو یہ اعضاء و جواروں سے خیریت لیتی ہے، پوچھتی تم سب خیریت سے ہو؟ ہاتھ تم خیریت سے ہو؟ پیر تم خیریت سے ہو؟ آنکھیں تم خیریت سے ہو؟ کان تم خیریت سے ہو؟ خیریت سے ہو تو سب
کہتے ہیں ہاں ہم خیریت سے ہیں اگر تو خیریت سے ہو. اس لیے کہ اگر تیری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے تو وہ جملہ مشارق ارض و مغاربہا، تیری زبان سے ایک غلط جملہ نکلتا ہے وہ مشرق ارض سے مغرب ارض تک پھیل جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے. اگر تو محفوظ ہے تو ہم محفوظ، اگر تو محفوظ نہیں تو ہم سارے ایسے مسلمان یہ مقصد قیام امام حسین ہے. لہٰذا اب اگر مولا کے سامنے مولا کے ماننے والے تو ہمیں ان مقاصد پر متوجہ ہونا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. کتنی آیات، چند آیات صرف عرض کی ہے میں نے آپ کو، چند احادیث عرض کی ہے، ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں قرآن بہت سارے آیات موجود ہیں، بہت ساری معصومین کی روایات موجود ہیں. اگر ہم رسول اور اہل رسول کے ماننے والے ہیں تو رسول نے جو آخری وقت میں کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. جس دن تم نے ان کا دامن چھوڑ دیا تو تمہیں گمراہیت کا سامنا کرنا ہوگا. اور بھی چند باتیں عرض کرنی تھی، انشاءاللہ کل عرض کروں گا. آپ حضرات کو تعبیر بھی کھانا ہے. انسان عزاداری میں مقصد امام حسین کو قائم کرے، امر بالمعروف کرے، لوگوں کی اصلاح کرے. لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ دیکھیں خانوادہ اہل بیت کیسی کیسی قربانیاں دی. انسان سوچ بھی نہیں سکتا چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین علیہ مقام اس دین کو بچانے کے لیے جہاد کریں. جس وقت مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا میرے عزیز، شہزادی زینب کو پتہ چلا کہ میرا بھیا عازم سفر ہے، سفر کا ارادہ کیا ہے. یہ بہن زینب ابھی مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. بہن اس مدینے کو چھوڑتا ہے. بھائی آپ کو معلوم ہے زینب آپ کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی. یہ بھیا میں بھی چاہیے. امام نے کہا بہن ٹھیک ہے لیکن تمہارا شوہر زندہ ہے. آپ دیکھیں مقصد امام حسین یعنی درس دینا چاہتے ہیں خواتین کہ اگر شوہر زندہ ہے، اگر شوہر موجود ہے تو گھر سے قدم چاہے کتنا عظیم فریضہ ہی کیوں نہ ہو، گھر سے قدم بغیر شوہر کی اجازت کے نہ نکالیں. اے بہن تمہارا شوہر زندہ ہے، جاؤ اپنے شوہر سے اجازت دو. علی کی بیٹی ہے، جانتی ہے کس انداز سے اجازت دے گی، کیسے اجازت دے گی. جاتی ہیں، دو زانو ہو کر عبداللہ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کے بعد بیٹھنے کے بعد شہزادی نے گریہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو جاری. عبداللہ نے دیکھا اے آقا زادی آپ مولا علی کی بیٹی ہیں، آپ کی آنکھوں کا آنسو مجھے برداشت نہیں. کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے میرا بھیا سفر پہ جا رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں زینب بغیر حسین کے زندہ نہیں رہ سکتی. کیا چاہتی ہو؟ کیا اجازت دے دیجیے. مجھے اجازت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جب نکاح ہوا تھا تو شرط رکھی گئی تھی جب حسین سفر کرے تو اے عبداللہ کبھی روکنا نہیں. جانے دینا زینب کو، اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے.
इजाजत दे दीजिए। और ठीक है, जा रही है तो ये मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लेकर जाओ। और देखो इतना ख्याल रखना, जब कोई ऐसा वक्त आए कि जिहाद की जरूरत पड़े तो हुसैन के बच्चों से पहले मेरे बच्चों को कुर्बान कर देना। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। ज़ैनब करबला में पहुंच गई, शब आशूरा आई, सारी बीवियां अपने बच्चों को समझा रही, देखो बेटा कल कुर्बानी का दिन है, हमें शहजादी फातिमा के सामने शर्मिंदा ना होने देना। लैला अकबर को समझा रही है, परवा कासिम को समझा रही है, ज़ैनब और मोहम्मद के बालों को समझा रही, ए बेटा देखो कल कुर्बानी का दिन है, अपने बाबा को अपनी माँ को शर्मिंदा ना होने देना। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं होगा, पहले हम कुर्बान होंगे। कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। बस एक मर्दवा शहजादी ने इन छोटे छोटे बच्चों को सजा और संवार कर आका हुसैन के पास भेजा। ये छोटे छोटे बच्चे हाथों को जोड़कर खड़े हो गए, ए मामू जान, ए आका, मुझे रंग की इजाजत दीजिए। हुसैन ने सर से पैर तक बच्चों को देखा। ये सिन और ये जज्बे फिदाकारी, सर से पैर तक आका हुसैन ने देखा। देखने के बाद कहा, ए मोहम्मद, तुम्हारा ये सिन नहीं है कि तुम कुर्बान हो, जाओ अम्मा के पास। आका, मेरी माँ ने ही मुझे सजा और संवार के भेजा है। बस ये बातें हो रही थी, बस एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब आती है, ए भैया हुसैन, अब्दुल्ला की वसीयत है, मेरे बच्चों को आपके ऊपर कुर्बान करना है। ए भैया, इन बच्चों को ना रोकिए, इन्हें इजाजत दे दीजिए। हाँ, वसीयत पर हुसैन मजबूर हो गए। हुसैन ने मासूम बच्चों को इजाजत दी। ये अली के शेर हैं, खानदान अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं, बस मैदान जिहाद में पहुंचते हैं। मैमना को मैसरा पर, मैसरा को मैमना पे उलट कर रख दिया। बहुत ज्यादा तादाद में दुश्मनों को बिन्नार किया। बस एक मर्तबा और उनके कानों में मोहम्मद की आवाज आई, ए भैया खुदा हाफिज़। ये आवाज को सुनकर और ने कहा, ए भैया मोहम्मद, तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ रहा हूं। ये अली के शेर जंग करते जा रहे हैं, लड़ते जा रहा है ये अली का शेर। बस एक मर्तबा औंज़ी
تاریخ نہیں بتاتی کہ شہزادی نے کریا کیا. ان بچوں کا ماتم کرنا ہے جس کی ماں کے سامنے بچوں کا لاشا ہے لیکن ماں روئی نہیں. یہ سمجھ کر کربلا پڑھنے کی چیز نہیں ہے, کربلا سننے کی چیز نہیں ہے. عزاداروں سے تصور کریں, ماں کے کلیجے کو سوچیں, کتنا بڑا کلیجہ رہا ہوگا ماں. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ لاشوں کے آنے کے بعد زینب نے کریا کیا ہو, نہیں روئی. 11 محرم کو قافلہ کربلا سے روانہ ہوا. کہاں سے روانہ ہوا؟ قتلگاہ سے روانہ ہوا, جہاں پامال لاشیں پڑی ہوئی ہیں. جیسے یہ قافلہ قتلگاہ سے روانہ ہوا, ہر بیوی نے اپنے ورثہ پہ اپنے آپ کو گرا دیا, گریا کرنا شروع کیا. راوی کہتا میں نے تو ننھے ننھے لاشیں دیکھے جس پر کوئی رونے والا نہ تھا, جس پر کوئی گریا کرنے والا نہ تھا. میں نے سید سجاد سے پوچھا, اے سید سجاد اتنا بتائیے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا. سید سجاد طرف کی کہتے اے راوی ایسا نہ کہے, اس کی ماں میری بوبی زینب ہے. لیکن میری بوبی زینب نے کہا ہے میں اپنے بھیا پہ گریا کروں گی. کربلا سے گزر گئی, بچوں پہ گریا نہیں کی. یہی شہزادی ہے, قید ہو, گریا نہیں کیا. تمام مصیبتوں کو دیکھا, بچوں پہ گریا نہیں کی. یہاں تک کہ جب تبرکات میں سرحائے شہداء آنا شروع ہوئے, جب رہائی کا حکم ہو گیا اور تبرکات آنا شروع ہوئے, ایک سر آتا تھا, سب اپنے عزیز کے سر کو پکڑ کر چومتے تھے, سینے سے لگاتے تھے, گریا کرتے تھے. لیکن انہی سروں میں 2 ننھے ننھے سر آئے, اس کو کوئی لینے والا نہ تھا. یزید کے درباری نے پوچھا یہ سر کن بچوں کا ہے, کیا اس کی ماں نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا نہیں, اس کی ماں میری بہن زینب ہے لیکن اپنے بھائی پہ گریا کرے گی. قافلہ رہا ہو گیا, کربلا پہنچی, پہلی مرتبہ زیارت کی. آنا محمد دفن ہے کربلا میں, لیکن زینب وہاں بھی آنا محمد پہ گریا نہیں کی. قافلہ مدینے پہنچا, مدینے والوں نے استقبال کیا, لٹا ہوا قافلہ آیا. گئے تھے جوانوں کے ساتھ لیکن اب جوان نہیں ہے, لٹا ہوا قافلہ ہے. پہچاننے سے لوگوں نے انکار کر دیا. کوئی سید سجاد کو نہیں پہچان رہا ہے, کوئی شہزادی زینب کو نہیں پہچان رہا ہے. قافلہ مدینے پہنچ گیا. سید سجاد نے شہزادی زینب کو رسول کے روضے پر پہنچا دیا. شہزادی زینب رسول کے روضے پہ پہنچتی ہیں, بیان کرنا شروع کرتی, اے نانا تیری امت نے بڑے ظلم اٹھائے, اے نانا تیری امت نے میرے جوانوں کو مار دیا, اے نانا تیری امت نے تیرے صحابیوں کو مار ڈالا, اے نانا اتنی ظالم امت کی حسین کے ششمانے بچے پہ بھی رحم نہ کیا, اس کو تیر سے ذبح کر دیا. اے نانا تیری امت نے تیرے نواسے حسین کی وہ بچی جس سے حسین سکون اٹھاتے تھے, جس کو حسین اپنے سینے پہ سلاتے تھے, جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے, جس کے کانوں میں حسین نے عید کے دن گوشوارے پلائے تھے. اے نانا تیری امت نے اس سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے ہیں, اس سکینہ کو پانی نہیں دیا. اے نانا تیری امت نے راہ کوف و شام میں ہم پہ تازیانے برسائے. اے نانا اگر تمہاری قبر کے
کونوں محمد پہ نہیں روئی. بس ایک مرتبہ زینب نے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا, روضہ رسول پہ